کے لیے 5,47,500 منٹ، یعنی صرف ایک سال کی نماز پڑھتا ہے۔ ایک سال 60 سالوں میں سے ایک سال آپ پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سال ہی آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ منفی خیالات میں یہ خیال بھی بڑا رائج ہوتے جا رہا ہے، بدقسمتی سے بڑا نقصان دہ خیال ہے یہ، اور اس میں حصہ لیتے ہمارے بڑے بزرگ بدقسمتی سے والدین یا اکابر ملت، اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ لعنت ہے جدید علوم پہ۔ 100% نیگیٹو خیال کہ جو ماڈرن جو ایجوکیشن ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اس پہ لعنت بھیجو۔ قوم کے ہاتھ میں کٹورا آ چکا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اور ہم لعنت بھیج رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ۔ ذرا سوچئے کہ کتنے باخبر، کتنے اچھے مسلمان اگلے وقتوں کی ہوا کرتے تھے، جب نہ کوئی وسائل تھے، نہ کوئی ریسورسز تھے، اور اس وقت وہ لوگ دین سے مکمل جڑے ہوئے تھے، اور اس وقت کی ساری تحقیقات اور سارے سائنس اور ساری ٹیکنالوجی اور ساری حکمت اور ساری طب اس میں بھی چھائے ہوئے تھے۔ بے تاج بادشاہ تھے اس وقت۔ 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں، سن لیجئے، جیسے کہ ابو اسحاق ابراہیم، آج سے 1200 سال پہلے کا سائنسدان جو ہے، آج کی ایک تحقیق ہے جو آج بھی استعمال ہوتی ہے، اس کا نام ہے ٹیلیسکوپ، اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو ایجاد کرتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے۔ ایک سائنسدان جابر بن حیان، یہ کیمسٹری کا بادشاہ کہلاتا ہے، کیمسٹری کا فاؤنڈر کہلاتا ہے۔ آج کی جتنے فارمولے ہیں، عمل تصید ہے، فلٹریشن ہے، لوہے کو زنگ لگنے کے سارے معاملات ہیں، یہ ساری تھیریز آج سے 1050 سال پہلے جابر بن حیان اس کی پوری تحقیق کر دیتے۔ کتنی اہم بات ہے، سن لیجیے۔ اس کے علاوہ احمد عبداللہ بن ہبل، یہ سائنسدان آج کی سائنس کی بڑی تحقیق، میتھمیٹکس کی، ٹریگنومیٹری، علم مثلث، یہ ہم جو پڑھتے ہیں آج کالجوں میں، سائن، کاس، ٹین، آپ تاریخ اڑا کے دیکھ لیجئے، اس کا بانی یہ تھا احمد عبداللہ حبش۔ ابو القاسم زہراوی، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس پائے کے سرجن تھے یہ شخص؟ سوچ سکتے ہیں کہ 1000 سال پہلے یہ شخص موتیا بندو کا کیٹریک کا آپریشن کرتے ہیں، اور ٹونسل کا آپریشن کرتے ہیں، اس حد تک اہمیت کے حامل تھے۔ ابو الحسن علی احمد، یہ سائنسدان وقت کی پیمائش، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، جس پر پوری کائنات اب چل رہی ہے، اس کی تحقیق ابو الحسن علی احمد اس سائنسدان نے 1000 سال پہلے۔ سوچنے کی بات ہے، اور وہ پکے مسلمان تھے، وہ سارے لوگ سارے دین سے جڑے ہوئے تھے، اور ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس وقت کے جو جتنے علوم تھے ان سب پر بھی چھائے ہوئے تھے۔ آج اگر ہم یہ حماقت کر رہے ہیں کہ سارے ٹیکنالوجی اور سارے سائنس پہ لعنت بھیجیں اور اپنے بچوں کو اس سے واقف نہ کرائیں، تو کتنی بڑی حماقت ہوگی۔ اس جملے کو صحیح بنائیے، لعنت ہے جدید علوم پر، یہ کہنے کی بجائے ہم کو یہ کہنا ہے کہ لعنت ہے جدید تہذیب پر۔ یہ ہم مانتے ہیں، جو امریکن تہذیب ہے، جو مغربی ممالک ویسٹرن کلچر ہے، جس میں کہ ہر قسم کی بے حیائی ہے، ڈرگز ہیں، نشہ ہے، ماں باپ سے نافرما برداری ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، خون خرابہ ہے، ریپ ہے، یہ ہے، وہ ہے، کئی قسم کی جو یہ خرابیاں ہیں، ان پر ایک بار نہیں، دن میں 10 بار لعنتیں بھیجیے، وہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن لعنت ہے جدید علوم پر۔ علوم کو مکس مت کیجئے، گڈ مٹ مت کیجئے تہذیب کے ساتھ، وہ تہذیب غلط ہوگی، اس کو مت اپنائیے، ہرگز مت اپنائیے۔
اگر علوم آپ کو علم کہیں سے مل رہا ہے، کسی بھی صورت میں مل رہا ہے، تو اس کو آپ کو اپنانا ہے۔ ایک نگیٹو خیال، منفی سوچ جو ہے وہ ہمارے یہاں پر عام طور پر ہوتی رہتی ہے گھر میں اکثر، اور بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو یہ بار بار کہتی رہتی، کیوں کس بنا پر مجھے پتا نہیں، اس کے ریسرچ میں نے کیا نہیں ابھی تک۔ بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو کہتی رہتی، ارے سب تم وہ اس کو یونیفارم دے رہے، اس کو کتابیں جمع کر کے دے رہے، ہاں اس کی فیس کا انتظام کر رہے، وہ کیا سب تم نے پورا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کیا پوری قوم کا؟ بیویاں اکثر یہ نگیٹو خیال رائج کرتی رہتی اپنے گھروں میں، اور کئی لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، خود بھی کہتے رہتے ہیں کیا ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے۔ یہ قوم پچھلے ان 400 سالوں میں اس کی غفلت ہے، اس کے پہلے ہم غافل نہیں تھے، پوری شاندار اور تابناک تاریخ ہے ہماری، اس کے پہلے ہم کبھی غافل نہیں رہے تھے، ان 400 سالوں کی ہماری یہ غفلت ہے، اس میں ہم پچھڑ گئے ہیں۔ اب اس پچھڑی ہوئی قوم کے لیے اگر ہم چھوٹا موٹا ٹھیکہ اگر نہیں لیں گے تو یہ قوم پھر سے کیسے ابھرے گی، کیسے آگے آ جائے؟ ہم اپنے گھروں میں اگر نفسا نفسی کی باتیں کریں گے، بھئی اپنا سب ٹھیک ٹھاک ہے، کئی لوگ ایسے ہوتے، ان کی زندگی کا محور ہے ان کی بیوی بچے، ان کے زیورات، ان کے جو ہیں وہ جہیز، ان کا بینک بیلنس اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، سماج کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، بولے کہ ارے وہ اسکول کی ایک دیوار گری، وہ اپنا کام نہیں، وہ چیئرمین صاحب دیکھیں گے، اور یا 5 بچوں کا یونیفارم نہیں، وہ اپنا کام نہیں، وہ سیکریٹری دیکھیں گے۔ سماج کے لیے کچھ بھی کھپنے کو تیار نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہر محلوں میں ایسے شریف لوگ آپ کو بہت ملیں گے، جو شریف آدمی کسے کہتے ہیں سن لیجیے ڈیفینیشن کیا ہے اس کی، اپنے گھر سے دفتر، دفتر سے گھر، گھر سے دفتر، دفتر سے گھر، زیادہ سے زیادہ بیچ میں مسجد میں جاتا ہے اور کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، سماج کے لیے کھپنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ شریف لوگ تھوڑے سدھر جائیں، اور اب اس سماج کے لیے، اس قوم کے لیے آپ کو کھپنا ہے، مکمل طور پر آپ کو کھپانا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ نفسا نفسی کا یہ عالم جو ہے یہ ہم کو کس طریقے سے لے ڈوب رہا ہے، کہ نیگیٹو خیال کہ ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے، یس ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے، ہر گھر سے یہ آواز آنی چاہیے کہ یس ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے ہماری قوم کو آگے بڑھانے کا، ہماری قوم کو سرخرو کرنے کا، اس کے نکات ثانیہ کا، اس کو آگے بڑھانے کا، پھر سے وہ دور واپس لانے کا ٹھیکہ ہم نے لے کے رکھا ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے سن لیجیے، آج میں 1 درجن ہماری سماج کے، میں ایسے ڈاکٹروں، کسی بھی ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں میں، اور بھی کئی ہوں گے پروفیشن میں ڈاکٹرز جو گولڈ میڈلسٹ ہیں، ٹاپرز ہیں، یونیورسٹی کے ٹاپرز ہیں، اور میڈیسن میں زبردست کامیابی حاصل کر لی ہیں، ان 1 درجن کامیاب ڈاکٹروں کی رہنمائی سے، ان کی مدد سے، ان کی گائیڈنس سے ایک بھی مسلمان بچہ ڈاکٹر نہیں بنا، سوائے ان کے بچوں کے، ان کے بچوں کو کامیاب ہوئے ہوں گے، ان کی رہنمائی سے، ان کے گائیڈنس سے کوئی نہیں۔ ایسے ٹاپ موسٹ ڈاکٹروں کے پاس جو پی جی کی پوسٹ گریجویٹ ایگزامز ہوتی ہیں، ایم ایس کی، ایم ڈی کی، بچے آتے ہیں میرے گائیڈنس کے، ان کو بھیجتا ہوں، بھائی جا آپ یہ ٹاپ موسٹ سے، یہ انہوں نے ٹاپ کیا یونیورسٹی، ان سے گائیڈنس لو۔ گھنٹوں ان نوجوانوں کو اپنے مطب میں، اپنے ڈسپینسری میں بٹھا کے رکھتے ہیں، گھنٹوں، اور پھر جلدی سے بجلی کی تیزی سے آتے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم پھر کبھی آئیں گے، چلو نکل جاتے ہیں۔ نفسا نفسی کا یہ عالم ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں، ہماری زندگی کا محور ہے، اور ہماری بیوی بچے اور ان کے ارد گرد ہم گھوم رہے ہیں، ان میں کل یہ بھی رہتا ہے کیا یہ سب آگے بڑھ جائیں گے، ہمارا ریکارڈ بھی توڑیں گے، یہ بھی رہتا ہے۔ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جن کے پاس، اب یہ بات ہے جن کے علم ہے، جن کے پاس مال ہے اللہ نے دیا ہے، وہ لوگ بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں، ان کے گھر میں کوئی ایک نوکر ہے یا نوکرانی ہے، اس کا بیٹا اچھا پڑھ رہا ہے اور ان کا بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے، جو عموماً ہوتا ہے، پیسے والوں کے بچے اکثر نہیں پڑھتے ہیں، عموماً یہی ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ جن کانوں میں بینک بیلنس کے فگر جاتے ہیں، ان کانوں میں پھر اچھی باتیں کبھی جاتی نہیں، یا تو بینک بیلنس
یا پھر علم؟ علم مانگیے، علم، دولت نہیں. وہ آ جائے گا، سب باقی چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں اور اس کی آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوگی. اس کسی نوکرانی کا بیٹا اگر اچھا پڑھ رہا ہے، اس کو پھٹا پرانا بستہ بھی دینے کو تیار نہیں، اس کی فیس کے مدد کرنے کو تیار نہیں. یہ نفسا نفسی کا عالم ہے ہمارے یہاں. ہر بستی میں میں خاک چھانتے رہتا ہوں، پورے بر صغیر کی دیکھتا ہوں کہ ہر بستی میں جہاں مسلمانوں کی حالت انتہائی خستہ ہے، بہت ہی بری اور بدترین حالت ہے، وہاں پر ہر بستی میں 5 مسلمان ایسے ضرور ہیں، موجود ہیں، جو اس پوری بستی کی کایا پلٹ سکتے ہیں، پوری بستی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، پوری بستی کا رخ بدل سکتے ہیں. لیکن کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ جو پرانے زمانے کے جو راجے مہاراجے بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، ان کو لوگوں کو تڑپتا بلکتا سسکتا دیکھ کر ایک دلی تسکین ملتی تھی، خوشی ملتی تھی. جتنا تڑپیں گے اتنا اچھا. ویری گڈ، بہت اچھے، واہ واہ. ہمارا مال پڑا ہوا ہے ہماری تجوریوں میں، ہمارے بینکوں میں، لیکن قوم اور ملت کے کام نہیں آ رہا. یہ نفسا نفسی کا عالم ہے. ایک خیال جو آتا ہے، کیا ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے؟ 100% منافقانہ، 100% مشرکانہ یہ بیان ہے آپ کا، 100% غیر اسلامی بیان ہے. کیونکہ ہم اپنے ریسورسز، اپنی دولت، اس کو دوسروں میں بانٹنے کو تیار نہیں ہیں. میں خاک چھانتے رہتا ہوں، پورے بر صغیر کی دیکھتا ہوں کہ ہر بستی میں جہاں مسلمانوں کی حالت انتہائی خستہ ہے، بہت ہی بری اور بدترین حالت ہے، وہاں پر ہر بستی میں 5 مسلمان ایسے ضرور ہیں، موجود ہیں، جو اس پوری بستی کی کایا پلٹ سکتے ہیں، پوری بستی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، پوری بستی کا رخ بدل سکتے ہیں. لیکن کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ جو پرانے زمانے کے جو راجے مہاراجے بادشاہ ہوا کرتے تھے نا، ان کو لوگوں کو تڑپتا بلکتا سسکتا دیکھ کر ایک دلی تسکین ملتی تھی، خوشی ملتی تھی. جتنا تڑپیں گے اتنا اچھا. ویری گڈ، بہت اچھے، واہ واہ. ہمارا مال پڑا ہوا ہے ہماری تجوریوں میں، ہمارے بینکوں میں، لیکن قوم اور ملت کے کام نہیں آ رہا. یہ نفسا نفسی کا عالم ہے. ایک خیال جو آتا ہے، کیا ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے؟ 100% منافقانہ، 100% مشرکانہ یہ بیان ہے آپ کا، 100% غیر اسلامی بیان ہے. کیونکہ ہم اپنے ریسورسز، اپنی دولت، اس کو دوسروں میں بانٹنے کو تیار نہیں ہیں. اس کو پازیٹو یوں بنائیے کہ یس یس یس، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی قوم کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے، قوم کا ذمہ ہمارے پاس. اب کون سا نیگیٹو خیال آتا ہے؟ ہم بتا رہے ہیں منفی خیالات کی جنگل میں ہم بھٹک رہے ہیں اور ہمیں ہدایت نہیں مل رہی ہے. آئیے ان سارے جنگل کو ہم صاف کریں، اپنے ذہن کو صاف کریں. اب خیال یہ آتا ہے، وہ بھی ڈفلی خاص طور بر صغیر میں جو ہے وہ آزادی کی بات سے سنائی دے رہی ہے 62 سالوں میں. اس کا نام ہے تعصب. کہ ہندوستان میں، ہمارے ملک میں، یا سب جگہوں پر جہاں مائنورٹی میں ہے، وہاں پر ہمارے ساتھ میں تعصب ہوتا ہے. مائنورٹی میں ہم لوگوں کے ساتھ میں تعصب ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. کیوں؟ یہ دنیا کے ہر ملک میں مائنورٹی سے تعصب ہوتا. نئی بات کیا اس کے اندر؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے خواتین حضرات، اس کا علاج ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ تعصب کا اندھیرا جتنا گہرا ہے، اپنی قابلیت کا اجالا اس سے سوا کر دو. تعصب اگر ایکس ہے تو اپنی قابلیت کو 2x بناؤ. آپ سمجھتے ہیں وہ ایسے کئی بچے جنہوں نے 10ویں 12ویں CET یہ وہ بڑے بڑے ایگزامز پاس کیے. ابھی آغاز میں بتایا گیا کہ الحمدللہ میری بیٹی نے اس سال MD کے امتحان میں، میڈیکل سب سے بڑا امتحان، اس میں 11 کروڑ آبادی کی اس ریاست میں، مہاراشٹر میں، اس نے ٹاپ کی. اور ایسا کرنے والی وہ پہلی مسلم اسٹوڈنٹ ہیں. ان کا تعصب بڑھتا نہیں گیا ہوگا ان کے ساتھ میں؟ مکمل حجاب میں رہتی ہیں. 400 مارکس کا اورل ایگزام ہوتا ہے. چاروں جو ایگزامنر تھے غیر مسلم، اور صرف غیر مسلم نہیں بلکہ حجاب دیکھتے ہی ان کی پیشانی پہ بل آ جائیں گے ایسے سخت.
तासुब का ख्याल उनके यहाँ पर आ गया। लेकिन मेरी बेटी ने जवाबात इतनी खुश असलूबी से, इतने बेहतर तरीके से दिए कि वो जवाबात पूरी रियासत में बेहतरीन साबित हो गए और एक रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह 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 बन गया। तासुब है, होता रहेगा, लेकिन तासुब की डफली हम कब तक सुनाते बैठेंगे? क्या आप समझते हैं कि आप काबिल हैं, लायक हैं, आप में कई खूबियां हैं, उसके बावजूद आपको सिर्फ आगे इसलिए नहीं बढ़ाया जाए क्योंकि आप मुसलमान हैं? नामुमकिन बात। ये हमारे पास कई ऐसे वस्फ हैं, ईमानदारी के, अमानतदारी के, वक्त की पाबंदी के, वादे की पाबंदी के। ये ऐसे वस्फ जो सिर्फ मोमिन के वस्फ हो सकते हैं। इसकी बिना पर आपको दरवाजे हर जगह पर खुले मिलने चाहिए, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो गालिबन वो वस्फ हमारे अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए हमको ये दरवाजे जो हैं वो बंद मिल रहे हैं। हमारे जहन और दिमाग को चाट डालने वाला दिमक, जिसका नाम है मनफी फिक्र, नेगेटिव ख्यालात, आज हम उनका जायजा सिर्फ नहीं ले रहे हैं बल्कि अपने जहनों से उनको निकाल कर फेंक रहे हैं। अब कौन सा नेगेटिव ख्याल जो है, मनफी सोच हमारे जहन पर आती है, और इसका शिकार सिर्फ बड़े नहीं बल्कि बच्चे, स्टूडेंट्स, नौजवान सभी उसका शिकार रहते हैं। नेगेटिव ख्याल ये आता है कि मैं अगर कोशिश करूं तो नाकाम होने का खतरा है। देखिए कितना गलत ख्याल है कि मैं कोशिश करूं तो नाकाम होने का खतरा है। उसको पॉजिटिव बनाइए कि कोशिश ही ना करूं तो खतरात ही खतरात हैं, खतरे ही खतरे हैं। तो कोशिश करने में कम खतरा है, कोशिश करेंगे तो मालूम पड़ेगा आप, और नहीं करेंगे तो खतरात ही खतरात, देखिए नहीं। और कोशिश कभी जाया नहीं जाती कि अल्लाह ताला का वादा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नज्म सूरह नंबर 53 आयत नंबर 39 में कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो कोशिश करने पर वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। फिर आप बोलेंगे कैसे, फिर एक लेबल लग जाता है। कई लोग हमको ये कहते हुए सुनाई देते हैं, कई लोग, कि मैं नाकाम हो गया, मैं फेल हो गया, मैं नाकाम हो गया। सुन लीजिए, इंसान कोशिश करना छोड़ देता है और उसे नाकामी का नाम देता है। तो कोशिश करके कोई नाकाम नहीं हो सकता। एक मनफी ख्याल अक्सर हमारे जहन पे रहता है, स्टूडेंट्स, नौजवान सबों पर, कि आज तो मैं हार गया, आखिरकार हार ही गया। उसको पॉजिटिव बनाइए कि आज मैं हार गया, उसको पॉजिटिव बनाइए कि दरअसल कामयाबी चंद दिनों के लिए मुलतवी हुई है या पोस्टपोन हुई है। मैं हार नहीं गया, कामयाबी जो है वो चंद दिनों के लिए मुलतवी या पोस्टपोन हो गई। ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस ताल्लुक से हमको अल्लाह ताला के रहनुमाई मिल रही है। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 200 में कि इस्तिकामत के साथ जमे रहो। इस्तिकामत, फर्मनेस के साथ, बिल्कुल सख्ती के साथ में, बिल्कुल डटे रहो, जमे रहो। ये जब अल्लाह का वादा है, ये साथ है, रिटर्न हमको अगर वादा है, तो हमको फिर इस चीज की फिक्र होनी ही क्यों चाहिए कि हम नाकाम हो गए, क्या नाकाम हो सकते हैं? इसकी फिक्र हरगिज हमको नहीं करनी चाहिए। यहां पर नेगेटिव ख्यालात की एक लंबी फहरिस्त है जो हमारे घरों के सारे माहौल को डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, जहनों को डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। उसमें एक जुमला ऐसा है जो माँ बाप, बच्चे, असातिज़ा, मुआशरा सबका फेवरेट जुमला है, और वो जुमला है कि मेरे पास वक्त कहाँ है, वक्त कहाँ है मेरे पास। देखिए, वक्त हर एक के पास उतना ही होता है। जो बच्चा टॉप करता है, 95% मार्क्स मिलते हैं, जो बच्चा कम मार्क्स लेता है, 45% मार्क्स लेता है, दोनों के पास वक्त उतना ही था। स्कूल भी एक ही थी, टीचर भी वही थे, सब कुछ वही था, सब्जेक्ट्स भी वही थे, सब कुछ वही था। तो मामला क्या था?
وہ 95% مارکس کا بچہ جو ہے وہ وقت کو استعمال کرنا جانتا ہے, 45% والا نہیں جانتا. 45% والے بچے کے پاس ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں, لیکن 95% مارکس لینے والے بچے کے پاس ایک دن کے 24 گھنٹے ہیں پلس ایک پلاننگ ہے, منصوبہ بندی ہے, وقت کی پابندی ہے, ایک ضد ہے کہ مجھے یہ کام پورا کرنا. یہ پلس پوائنٹ اس کا وقت ہر ایک کے پاس اتنا ہی ہوتا ہے. وقت گزاری ہمارے کہاں ہوتی ہے, ایک بڑی تفصیل ہے, بڑی لسٹ ہے, ہم سب جانتے ہیں. ہمارے نکڑوں پر وقت گزاری ہوتی ہے, دن رات ہوتی رہتی ہے, بڑے بزرگ سے لے کر نوجوانوں تک سبھی اس نکڑوں پر رہتے ہیں, وہاں پر ہوتی ہے. وقت گزاری اور کہاں ہوتی ہے, خواتین میں گھنٹوں چلتی رہتی ہے وقت گزاری, گوسپنگ, باتیں, فلموں کی, سیریلز کی باتیں. ایک خاتون جو ہے اپنے پڑوسن کے گھر میں جاتی ہے اور وہ بیل دباتی ہے, اور گھر کے باہر جو ہے وہ کھڑے ہو کر 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ گپ شپ کرتی ہے. دروازے میں کھڑے گپ شپ کرتے رہتے, اور ہر 15 منٹ سے وہ یہ کہتی رہتی ہیں کہ چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں اندر نہیں آ رہی. ہر 15 منٹ. مرد لوگ بھی کچھ کم وقت گزاری نہیں کرتے. 2 مسافر ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے, تو ایک پوچھتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو میں بمبئی میں باندرا میں رہتا ہوں. ارے کیا بات کر رہے, میں بھی باندرا میں رہتا ہوں. تو آپ باندرا میں کہاں رہتے ہیں؟ باندرا میں وہ ایس وی روڈ. ارے کیا بات کر رہے, تو ایس وی روڈ پہ کہاں رہتے آپ؟ تو میں وہ اقصا اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں. ارے کیا بات کر رہے, میں بھی اس اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں. تو اقصا اپارٹمنٹ میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو اقصا اپارٹمنٹ میں 301 نمبر فلیٹ 3rd فلور پہ. ارے کیا بات کر رہے, میں بھی اسی فلیٹ میں رہتا ہوں. اب ایک آدمی ان دونوں کی یہ باتیں دیکھ کر بالکل پک گیا. تم لوگ یار عجیب لوگ ہیں یار, ایک ہی بلڈنگ میں, ایک ہی فلور پہ اور ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہو اور تم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہو. ان میں سے بولتا ہے بھائی چپ بیٹھ, ہم لوگ باپ بیٹے ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم پاس کرنے کے بھی کتنے طریقے دیکھ لیجیے ہمارے یہاں. اللہ اکبر, 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 اللہ